لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات محمد. ایک اس سے بھی جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. ہزاران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، مولیان حیدر کرار، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ کہ جس نے امیوں کے درمیان رسول کو مبعوث کیا جو آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان کے نفس کو پاک کیا کرتے تھے اور قرآن و حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے. عزیزان محترم، زیادہ دیر آپ حضرات کے درمیان گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن جتنی دیر بھی آپ کے درمیان رہوں، آپ ہماری طرف متوجہ رہیں.
اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ آج کل کچھ ایسے عقیدے والے ہیں کہ جن کے عقیدے کی وجہ سے اسلام کی توہین ہو رہی ہے. وہ عقیدے والے اذان میں علی ولی اللہ کے مخالف ہو گئے. اور ان کا یہ کہنا ہے، آپس میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اذان سے علی ولی اللہ وصی و رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل کو نکال دیا جائے. کیوں؟ اس کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ لفظ بلا فصل جو آیا ہے، اس بلا فصل کی وجہ سے ہمارے صحابہ کی توہین ہو رہی ہے. اسی وجہ سے ہم نے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا کہ اسی آیہ کریمہ کے ذریعے سے ان کے کچھ فاسد عقیدے کو باطل کرنے کی کوشش کی جائے، جن کا عقیدہ ہی اسلام کی توہین بن رہا ہے. انہی کی نگاہ میں بلا فصل صحابہ کی توہین کا سبب بن رہا ہے. رسول اسلام کے حوالے سے جو فاسد عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اسلام کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، یہ ایک عقیدہ. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اسلام پڑھے لکھے نہیں تھے. غور کر رہے ہیں؟ ان سارے عقائد کو اسی آیہ کریمہ کے ذریعے سے باطل کرنا. پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ کہ جس نے رسول کو مبعوث کیا امیوں کے درمیان، جو آیتوں کی تلاوت کیا کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے اور قرآن و حکمت کی تعلیم دیا کرتا ہے. آپ غور کریں کہ اللہ نے لفظ بعث کا استعمال کیا. هو الذی بعث، مبعوث کیا، رسول کو مبعوث کیا. یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے رسول کو بنایا. غور کیجئے گا، اللہ نے قرآن میں رسول اسلام کے لیے یہ کہیں لفظ استعمال نہیں کیا کہ ہم نے رسول کو نبی بنا کر بھیجا یا ہم نے رسول کو رسول بنا کر بھیجا. جہاں کہیں بھی رسول کے لیے آیا، یا تو کہیں پہ لفظ بعث کا استعمال کیا، یا پھر کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب آئی. یہ نہیں کہا ہم نے بنایا ہے. اس کے بعد سے دوسرے مقام پہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا. غور کیجئے، رسول اسلام کے علاوہ جناب آدم کے لیے اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں.
بھائی بنایا کب جاتا ہے؟ جب وہ چیز پہلے سے موجود نہ ہو. جب چیز پہلے سے موجود نہ ہو تو اس وقت بنایا جاتا ہے. اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کے لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے جناب ابراہیم کے لیے کہتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. پھر قرآن نے آگے بڑھ کے یہ آواز دی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ جناب عیسیٰ کہتے ہیں گہوارے میں، جناب عیسیٰ آغوش مادر میں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا. غور کر رہے ہیں ہر جگہ پہ جعلہ کا استعمال ہوا ہے. جناب آدم کے لیے جائلون بنانے کے معنی میں ہے، جیم عین لام جعلہ سے جائلون کہا جناب آدم کے لیے. ہم نے آدم کو بنایا، خلیفہ بنایا. ابراہیم کے لیے جائلوں کا ہم نے بنایا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے بنایا. کیا کہا؟ وجعلنی نبیا. یہ نہیں کہا کہ مجھے بھیجا، بلکہ جناب عیسیٰ کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عزیزان محترم غور کیجئے گا عزیزان محترم کہ جناب عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. اب غور کیجئے گا کہ جناب عیسیٰ آغوش مادر میں گفتگو کر رہے ہیں، تو جب جناب عیسیٰ کو آغوش مادر میں نبوت مل سکتی ہے تو جو فخر عیسیٰ ہو، جو فخر عیسیٰ ہو اسے 40 سال کے بعد کیسے نبوت مل سکتی ہے؟ غور کر رہے ہیں. اب غور کیجئے گا عزیزان محترم، قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے بھیجا رسول کے لیے، ہم نے مبعوث کیا، ہم نے بھیجا. اب عزیزان محترم ایک تو یہ بات ہوگی، ابھی اس کو اور میں واضح کروں گا. ایک دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے. بالکل سامنے کی بات ہے، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہا ہوں. مسلمانوں کا یہ بھی ایک عقیدہ باطل عقیدہ، کیا کہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے. بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے تو پھر جس وقت رسول نے کاغذ اور قلم مانگا تھا، جس وقت رسول نے کاغذ اور قلم مانگا تھا تو آپ نے دیا کیوں نہیں؟ اور جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے رسول اسلام کے اوپر، اس وحی میں کیا ہے؟ لکھنے کی بھی بات ہے، پڑھنے کی بھی بات ہے. سورہ علق اٹھائیے دیکھیے، اس پہلی وحی میں لکھنے کی بھی بات ہے، پڑھنے کی بھی بات ہے. یہ پہلی وحی. اب مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کہا کہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے. اور جس آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے اس میں بھی یہ آ رہا ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کیا کرتا تھا. جب پڑھے لکھے نہیں تھے تو تلاوت کیسے کر رہے تھے؟ قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا تھا، تو جب پڑھے ہی لکھے نہیں تھے تو کیسے قرآن و حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، میں کسی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ غور کیجئے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے، اور جس وقت رسول نے کاغذ اور قلم مانگا تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. بھائی دے دیا ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ رسول پڑھے لکھے تھے یا نہیں تھے. نہیں عزیزان محترم، کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کاغذ قلم کہ چونکہ جو رسول کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی
وہ بات انہیں یاد تھی کہ پہلی وحی میں رسول کے اوپر یہی ہے، پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی رسول پر وہ یہی تھی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، وَعَلَّمَ بِالْقَلَمِ، اور لکھو قلم کے ذریعے سے، یعنی لکھنے پڑھنے کی بات تھی۔ کاغذ قلم اس لیے نہیں دیا کہ وہ پہلی وحی یاد آ گئی، لیکن زبان پہ یہ بات تھی کہ نہیں پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اب عزیزان محترم، جب زبان اور دل کی باتوں میں میل نہ ہو، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں؟ جب زبان اور دل کی بات میں میل نہ ہو تو اسی کو منافقت کہا جاتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کاغذ اور قلم نہیں دیا تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد سے ایک عقیدہ اور ہے۔ کیا ہے عقیدہ؟ بھئی قرآن سے ان سارے فاسد عقیدوں کو باطل کروں گا انشاءاللہ۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ رسول ہمارے جیسا تھا، یہ بھی ہے نا، ایک عقیدہ یہ بھی ہے۔ جب رسول اسلام کا آخری وقت آیا، جب رسول اسلام کا آخری وقت آیا تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا، ایھا الناس، اے لوگوں، دیکھو میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اور کسی کا بھی کسی طرح کا ہمارے اوپر کوئی قرض ہو تو وہ لے لے، کسی کا بھی ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی قرض ہو تو وہ ہم سے لے سکتا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اس سارے مجمع سے، کھڑا ہونے والا کون ہے؟ صحابی رسول ہی تو ہے۔ بھائی علماء عامہ کے یہاں صحابہ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ علماء عامہ کے یہاں صحابہ کی تعریف یہی ہوتی ہے کہ اسلام کی حالت میں جو رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور رسول کی گفتگو سے فیضیاب ہو، وہ صحابی ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بڑا سا مجمع ہے تو جتنے مجمع میں ہیں، جتنے لوگ، وہ سب صحابی رسول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ سب دیکھ رہے ہیں رسول کو۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہا یا رسول اللہ، آپ فلاں جنگ میں جا رہے تھے، آپ عصبہ نامی ناقے پہ سوار تھے، وہ ناقہ بہت سست رفتار تھا، آپ نے اپنا تازیانہ نکالا، ہوا میں لہرایا اس ناقے کو مارنے کے لیے، اور غلطی سے وہ تازیانہ میری پشت پر لگا۔ غور کر رہے ہیں کیا کہا اس نے؟ غلطی سے، ہے نا؟ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ غلطی سے وہ تازیانہ میری پشت پر لگا۔ معلوم یہ ہوا کہ زمانے رسول سے ہی یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ رسول غلطی کر سکتا ہے نا؟ زمانے رسول سے ہی یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ رسول غلطی کر سکتا ہے۔ اب آئیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آیا قرآن رسول غلطی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ہے نا؟ تقریباً یاد بھی ہوگی یہ سورہ، اس سورہ کو سورہ فیل کہا جاتا ہے۔ غور کیجئے گا
پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا، الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا؟ انہیں کیا کر دیا؟ انہیں رسوا کر دیا۔ کس کے ذریعے؟ پرندوں کے ذریعے، ہے نا؟ پتھر اور وہ کیسے ہوئے؟ چبائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے۔ یہی ہے نا؟ ترجمہ جا کے دیکھ لیجئے گا قرآن میں۔ الم تر کیف، توجہ چاہتا ہوں جانے مطلب، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ترا کے معنی تو نے دیکھا، الم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، لم ہو گیا نا نہیں۔ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے اور کہا کہ پروردگار میری قوم ضد کر رہی ہے تجھے دیکھنے کے لیے، تو کیا آواز آئی؟ لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اب سوال میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیے کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ جب ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تبھی تو۔ اچھا، جس سال خانہ کعبہ کو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا ابرہہ، اسی سال سے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا، ہے کہ نہیں؟ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کیا ہے؟ ہاتھیوں والا سال۔ اس کے بعد رسول جب رسالت پر مبعوث ہوئے، ہے نا، نبوت پر جب فائز ہوئے، تو وہاں سے بعثت کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر اس کے بعد سے جب رسول اسلام نے ہجرت کی، تب سے سال کا نام ہجری ہو گیا، ہے نا۔ اب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ آیا، ابرہہ آیا ہے اسی سال سے، چبائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے، اسی سال سے سال کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ الم ترا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اب انصاف سے بتائیے گا، رسول اسلام کی ولادت کب ہوئی؟ کون سے سن میں ہوئی؟ رسول اسلام کی ولادت 17 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، ہے نا؟ 17 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، سن 1 عام الفیل، سن 1 عام الفیل۔ اب آپ خود ہی سوچیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اسلام کی ولادت سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا، تبھی تو سال پیدا ہوئے رسول اسلام، تو عام الفیل سن 1 عام الفیل ان کی ولادت کی تاریخ ہو گئی۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو پھر عام الفیل ہوتا ہی نہ۔ اب غور کیجئے گا، یہ واقعہ پہلے ہوا، رسول کی ولادت بعد میں ہوئی۔ واقعہ پہلے ہوا، رسول کی ولادت بعد میں ہوئی ہے، سن 1 عام الفیل میں۔ تو جب رسول کی ولادت اس واقعے کے بعد ہوئی تو پروردگار عالم یہ کیوں کہہ رہا ہے الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ بھائی یہاں پہ پروردگار عالم کو یہ کہنا چاہیے تھا الم تسمع کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں سنا کہ تیرے رب نے کیا کیا، ہے نا۔ واقعات جو ہم نے نہ دیکھے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ سن لیا جاتا ہے، ہماری نظروں کے سامنے یہ واقعہ نہیں ہوا تو، لیکن پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ بھائی دیکھتا وہ ہے جو پہلے سے موجود ہو، وہی تو دیکھے گا جو پہلے سے موجود تھا۔
اب جو لوگ کہتے ہیں رسول کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، اس سورے کے ذریعے سے، اس آیت کے ذریعے سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسول اسلام پہلے سے ہی نبی تھے۔ خود رسول اسلام یہ فرماتے ہیں کہ کنتو نبیا بین آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، وہ 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا۔ غور کر رہے ہیں؟ بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی کہ رسول اسلام کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ دیکھتا وہ ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ اچھا، اب اس کے بعد سے کیا کیا ہے اللہ نے؟ پرندوں کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ پرندوں کو بھیجا ہے۔ طیرن ابابیل، دیکھیے ابابیل ہماری زبان میں پرندے کو کہتے ہیں، لیکن قرآن کی زبان میں ابابیل پرندے کو نہیں کہتے۔ ابابیل کے معنی ہوتے ہیں گروہ در گروہ، جھنڈ کا جھنڈ۔ طیرن ابابیل، جھنڈ کا جھنڈ، جو پرندے آئے، ہے نا؟ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ جو ابرہہ آئے تھے ہاتھیوں کا لشکر لے کر، ہے تو جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے پرندوں کو کیوں بھیجا؟ اس نے کیوں نہیں کسی بڑے ہاتھی کو بھیج دیا ہوتا؟ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو کر سکتا تھا، اس وقت ماحول بھی بنا تھا، بھیج دیا ہوتا، کسی بڑے ہاتھی کو بھیج دیتا، ایسا ہاتھی بھیج دیتا کہ وہ سارے ہاتھیوں کو ختم کر دیتا، تمام فوجیوں کو رونت دیتا، لیکن نہیں، اللہ نے پرندوں کو بھیجا، گروہ در گروہ، جھنڈ کا جھنڈ۔ کیوں بھیجا ہے پرندوں کو؟ بھئی ہمیں تو یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی مغرور ہو جائے تو اس کا غرور توڑنے کے لیے چھوٹی چیز کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کے غرور کو توڑنے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز کا استعمال کیا جائے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے ذریعے سے اس کے غرور کو توڑا جا سکتا ہے۔ اور ہم نے یہ تاریخ میں بھی دیکھا ہے کہ ابرہہ اور ابرہہ کے فوجیوں کے غرور کو چھوٹے چھوٹے پرندوں نے توڑا، اور کربلا کے میدان میں یزید اور یزید کے فوجیوں کو اصغر نے توڑا۔ ایک صلوات بر محمد اور آل محمد پر۔ غور کر رہے ہیں؟ تو پرندوں کو بھیجا، پرندے آئے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ان کے منہ میں کتنا بڑا پتھر ہو سکتا ہے؟ پرندوں کے منقار میں کتنا بڑا پتھر ہوگا؟ ایک معمولی سا پتھر، لیکن وہ پتھر کی خاصیت کیا تھی؟ اس کی صفت کیا تھی؟ بحجارۃ من سجیل، کیا ہے؟ نوکیلا پتھر تھا۔ کیا تھا؟ نوکیلا پتھر۔ پتھر کے ذریعے سے سب کو ختم کر دیا، ہے نا؟ کائے لیے آئے تھے؟ خانے کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ ایک جگہ اور ہم نے دیکھا ہے کہ آسمان سے پتھر نازل ہوا تھا جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تھا غدیر خم میں۔ غور کر رہے ہیں؟
مولائے کائنات کی ولایت کا جو اعلان کیا تھا غدیر خم میں، تو حارث بن نعمان فہری اس نے عذاب مانگا، آسمان سے پتھر آیا، وہ بھی پتھر نوکیلا ہی تھا. بس فرق اتنا دیکھیے، ایک کعبے کے دشمن کے لیے بھی پتھر کا عذاب، مولود کعبہ کے دشمن کے لیے بھی پتھر کا عذاب. غور کر رہے ہیں، یہ پتھر کا عذاب. اور آج بھی حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان تین شیطانوں کو پتھر مارنا ضروری ہے. اگر کنکری نہیں ماری تو حج قابل قبول نہیں ہوگا. غور کر رہے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ دیکھو یہ جو تین شیطان ہیں یہ کعبے کے بھی دشمن ہیں، مولود کعبہ کے بھی دشمن ہیں. طیر نوابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. اب بس میں بہت جلدی اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں. اب یہ بتائیے کہ اللہ نے پرندوں کو بھیجا. اب اس پوری تقریر کا ماحصل، اس پوری تقریر کا نتیجہ، پرندے آئے تھے نا، بھیجا کس نے تھا؟ اللہ نے بھیجا تھا. کسی اور نے بھیجا ہوتا تو کہیں اور جاتے اور جا کر گرا کے چلے آتے، ہے نا. بھیجا کس نے تھا؟ اللہ نے. جھنڈ کا جھنڈ، گروہ در گروہ پرندے آئے تھے. کسی ایک نے بھی یہ گستاخی نہیں کی کہ کہیں اور جا کے گرا دے، ہے نا. کسی ایک نے بھی لے جا کے کہیں اور پتھر گرا دیا ہوتا نہیں. سب کا نشانہ بالکل نشانے پہ لگا. جتنے بھی پرندے تھے عقل نہیں رکھتے. لیکن یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب چھوٹے چھوٹے پرندے ہوں اور لوگوں کا ہجوم دیکھتے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. لیکن یہ ایسے پرندے ہیں، یہ بھاگے نہیں. یہ تمام انسانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ کا حکم ہو جائے تو ہم بھی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے. بھاگے نہیں. اب اس کے بعد کہیں اور نہیں لے جا کے گرایا کہاں؟ ابرہا اور ابرہا کے لشکریوں کے اوپر. قرآن کہہ رہا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. میں مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان پرندوں نے کہیں کنکریوں کو کہیں اور کیوں نہیں گرا دیا؟ تو جواب یہی ملتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو جو اللہ کا بھیجا ہوا پرندہ ہو اس سے غلطی نہ ہو سکے جو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہو. ایک صلوات پر محمد اور آل محمد پر. بتائیے اللہ کے بھیجے ہوئے پرندے غلطی نہ کریں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول غلطی کر جائے. سارے عقیدے فاسد ہیں. اب وہ صحابی جس نے یہ کہا تھا کہ وہ غلطی سے وہ تازیانہ میری پشت پر لگا، تو رسول اسلام نے کہا ٹھیک ہے چلو. جبکہ رسول اسلام نے کبھی تازیانہ مارا ہی نہیں کسی جانور کو، کسی ناقے کو. کہا میں قصاص لینا چاہتا ہوں. وہ تازیانہ منگایا گیا بھرے مجمع میں. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ جس وقت میرے تازیانہ لگا تھا میری پشت پر رہنا تھی. رسول اسلام نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹایا، کہا ٹھیک ہے آگے اپنا قصاص لے لے. وہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد مہر نبوت کو چومنے لگا. غور کر رہے ہیں، مہر نبوت کو چومنے لگا اور کہتا ہے یا رسول اللہ یہ تو ایک بہانہ تھا مہر نبوت کو بوسہ دینے کا. اب غور کر رہے ہیں آپ، ذرا غور کیجئے. ایک جملہ دیتا ہوا آگے بڑھ جاؤ کہ صحابی میں اور امام میں کیا فرق ہے.
صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہونٹ مہر نبوت پر پہنچے، امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے قدم مہر نبوت پر پہنچے۔ اس کے بعد سے اس نے یہ کہا ٹھیک ہے کہ قصاص لے لو، لیکن رسول اسلام نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اسے جھٹلایا نہیں رسول اسلام نے، بلکہ اس کو احساس دلایا کہ دیکھو آج میں تمہارے جھوٹے کو نہیں جھٹلا رہا ہوں، کل تم ہمارے سچوں کو نہ جھٹلانا۔ لیکن رسول کی وفات کے بعد شہزادی دربار میں گئیں، ایک تو حق نہیں دیا، دوسرے شہزادی کو جھٹلا دیا گیا، اور پھر اہل حرم کا جب لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا تو یزید ایک نشست میں یہ کہہ رہا تھا کہ حسین نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ بس ہر باب ایسا دو جملے مصاحب کے سن لے، پھر میں تمام کرتا ہوں۔ چونکہ مجھ سے کہا گیا کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کا جھولا بھی برآمد ہوگا، لہذا اس کا خیال رکھتے ہوئے آج سفر کی 5ویں تاریخ ہے، ابھی جو 3 تاریخ گزری ہے یہ 3 تاریخ بھی بڑی قیامت والی تاریخ تھی۔ سن 63 ہجری میں یزید ملعون نے اسی 3 سفر کو خانہ کعبہ میں منجنیق کے ذریعے سے آگ لگا دی، اور آج کچھ مسلمان ایسے ہیں جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، جس نے جگہ جگہ توہین کی ہو اسلام کی اور رسول کی اور آل رسول کی، آج اسے رضی اللہ کہنے پہ تلے ہوئے۔ پہلی سفر کو یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے، اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ پہلی سفر کو شام میں پہنچا ہے، بازاروں کو، گلیوں کو، کوچوں کو سجایا گیا، اور اہل حرم کو دیار و دیار پھرایا گیا۔ دربار یزید میں یہ قافلہ پہنچا، تو جب دربار یزید میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو ہر ایک اسیر کا تعارف کیا جا رہا ہے۔ یزید پوچھتا ہے یہ کون بی بی ہے، یہ کون بی بی ہے، یہ کون بی بی ہے۔ ارباب ازا روایت یہ بتاتی ہے کہ تعارف جب ہو گیا تو ایک مرتبہ یزید نے سروں پر نگاہ کی، تمام سروں کو دیکھا اور سروں کا بھی تعارف کیا۔ یزید کی بیٹی رملہ بھی یزید کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی نگاہ ایک ننھے منھے سر پہ پڑی ہے، وہ بے چین ہو گئی۔ اس نے کہا کہ بابا یہ سر میں لے کے جانا چاہتی ہوں۔ وہ سر رملہ نے لیا اور لے کے چلی ہند کے پاس۔ جب وہ سر لے کے چلی ہے نا تو اس کے پیچھے پیچھے جناب سکینہ بھی جا رہے ہیں۔
अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम ना दे सिवाय मजलूम करबला के। हाँ अरबाब अज़ा। और उसके बाद से जब सर पहुँचा है हिंद के पास ना, तो एक मरतबा जैसे हिंद ने देखा उसने कहा कि काश इसकी माँ मर गई होती। सकीना तड़प के कहती है कि नहीं बीबी, अभी इसकी माँ जिंदा है। अरबाब अज़ा। उसके बाद से कुछ गुफ्तगू हुई। जब गुफ्तगू हुई तो हिंद खुद दरबार में आई है। जब उसे पता चला कि अली की बेटियां हैं, हुसैन की बहनें हैं और बेरेदा हैं, बरहना सर आ गई। एक मर्तबा जब बरहना सर दरबार में आई है ना, तो यजीद अपनी जगह से उठता है और उठने के बाद उसके पास जो चादर रहती है वो चादर अपनी बीवी के सर पे डाल देता है। तो एक मर्तबा हिंद तड़प के कहती है, ए बेशर्म बेहया, तुझे इतनी भी गैरत नहीं है कि अली की बेटियां बेमकनो चादर है और तुम कनीज को रिदा उड़ा रहे हो। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। हाँ अरबाब अज़ाब। उसके बाद रिवायत ये बताती है कि यजीद ने एक मर्तबा सकीना बिनतुल हुसैन को करीब बुलाया है और जैसे करीब बुलाया है उससे कुछ सवाल किए हैं और सवाल ये करता है कि अच्छा ये बीबी ये बता कि अपना हाथ चेहरे पे क्यों रखे हुए है। तो एक मर्तबा सकीना कहती है, यजीद पर्दा हमारे घर से चला है, मेरे सर पे चादर नहीं है, मेरी फूफियों के बाल बड़े हैं इसलिए उन्होंने अपने बालों से पर्दा किया है, मेरे बाल छोटे हैं, मैं अपने बालों से चेहरा नहीं छुपा सकती इसलिए मैंने अपने हाथों से अपने चेहरों को छुपा रखा है। अरबाब अज़ा। उसके बाद यजीद कहता है कि अच्छा ये बता तेरा नाम क्या है। तो जनाब सकीना कहती है कि मेरा नाम तो फातिमा है लेकिन बाबा मुझे प्यार से सकीना कहते थे क्योंकि मैं अपने बाप के लिए सुकून कल्ब थी। उसके बाद से एक मर्तबा यजीद कहता है कि ए बीबी इतना बता, मैंने सुना है कि तू अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती थी। हमने सुना है कि तू अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती थी। एक मर्तबा तख्त के नीचे से उस तख्त को निकालता है जिसमें सर हुसैन होता है। जनाब सकीना जैसे ही बाबा के सर को देखती है फौरन दौड़ के उससे करीब आती हैं, लेकिन यजीद रोक देता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं। वो मलऊन यजीद उस सर हुसैन से गुस्ताखी ये करता है। उसके पास खेजरान कांटेदार छड़ी थी, उसी छड़ी से लबाए मुबारक पे वार करता है, दंदाने मुबारक पे वार करता है। सकीना से देखा नहीं जा रहा था। एक मर्तबा जनाबे सकीना से वो यजीद कहता है, ए बीबी वहीं पे रुक जा, मैं ये देखना चाहता हूं कि तू अपने बाबा से कैसी मोहब्बत करती है, कितनी मोहब्बत करती है और तेरा बाबा तुझसे कैसी मोहब्बत करता है। मैं उस वक्त मानूंगा कि जब तू अपने बाबा को बुलाएगी और तेरे बाबा का सर तेरी आगोश में चला जाए। एक मर्तबा सकीना तड़प गई, अपने कुर्ते का जला हुआ दामन फैलाया, ए परवरदिगार, अरे यजीद वक्त हमारा इम्तिहान ले रहा है, ए बाबा मेरी आगोश में आ जाइए। इतना सुनना था कि उस तख्त से हुसैन का सर बरामद हुआ, सकीना की आगोश में आया। सकीना ने अपना रुखसार बाबा के रुखसार पे रखकर फरमाया, ए बाबा आपके बाद तमाचे मारे गए, ए बाबा आपके बाद चादरें छीन ली गई, ए बाबा आपने जो गोशवारे पहनाए थे जालिमों ने तमाचे लगाते हुए गोशवारे छीन